اس کے بعد آگے پھر 12ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو کچھ بھی جتنے بھی جاندار ہیں اس زمین میں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس بچے کے متعلق 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 عمل، یعنی بچہ عمل کیا کرے گا۔ نمبر 2 اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، وہ لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 3 کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ مرے گا کس جگہ پر اور پھر دفن کہاں پر ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے چوتھے نمبر پر رزق کتنا ہے اور کس کس طریقے سے اس کو ملے گا۔ رزق کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ رزق ہم کسے کہتے ہیں، ہم ایک کھانے پینے کو، روٹی کو رزق کہتے ہیں، گندم وغیرہ کو۔ رزق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، رزق عربی زبان کا لفظ ہے اور بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے نا، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ کھانا پینا بھی ہمیں اللہ دیتا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ علم ہمیں اللہ، شعور اللہ دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، یہ بھی رزق شمار ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، کوئی انسان کیا کر سکتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، دنیا میں طرح طرح کی صلاحیت ہے نا، ہر بندے کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ کوئی بڑا اچھا پینٹر ہوتا ہے، کوئی بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ درزی ہوتا ہے، کوئی کیا، یعنی ہر ایک میں کوئی سائنسدان ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی رزق ہوتا ہے انسان کا۔ کسی کو رزق لکھا ہوتا ہے کہ یہ سائنسدان بنے گا، کسی کے رزق لکھا ہوتا ہے یہ عالم بنے، کسی کا لکھا ہوتا ہے یہ بڑا بہترین پینٹر بنے، کوئی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں رزق میں شمار ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو صرف روٹی کو رزق نہیں کہتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار ہیں اس زمین میں ہر ایک کا رزق کا ذمہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ مستقر بھی جانتا ہے ہر ایک کا اور مستودع بھی جانتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ نہیں یوں سمجھیں کہ اللہ ہر ایک کا مستقل پتہ بھی جانتا ہے اور عارضی پتہ بھی جانتا ہے۔ شناختی کارڈ پہ لکھے ہوتے ہیں نا، پیچھے 2 پتے ہوتے ہیں، ایک مستقل پتہ، ایک عارضی پتہ۔ اب لاہور میں کوئی آدمی مروڑ کا چلا جائے تو وہ وہاں پر اگر کام کر رہا ہے تو اس نے اگر شناختی کارڈ لاہور میں بنایا تو وہ عارضی پتہ اپنا لاہور کا لکھے گا اور مستقل پتہ پیچھے مروڑ کا لکھے گا۔ تو جو یہاں پر ہے تو اس کے دونوں یہیں کے لکھے ہوتے ہیں، مستقل بھی اور عارضی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں مستقل پتہ بھی تمہارا پتہ ہے، عارضی پتہ بھی ہمیں تمہارا پتہ ہے۔ یعنی ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ بندہ کہاں جائے گا تو اس کو رزق کہاں پر، ہمیں رزق پہنچانے میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دنیا میں مسئلہ ہوتا ہے نا، اس لیے مستقل بھی لکھا ہوتا ہے، عارضی کے ساتھ مستقل اسی لیے لکھا ہوتا ہے نا کہ کل کو اگر لاہور میں اس بندے کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں، مستقل پتہ اس کو ہونا چاہیے تاکہ وہاں اس کو پہنچایا جائے یا وہاں رابطہ کیا جائے، یہ جو بھی مسئلہ ہے۔ یا بعض اوقات مثال کے طور پر یہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا اور اس طرح کے امدادی کام ہوتے ہیں اس طرح کے، تو ان میں بھی لکھا جاتا ہے مستقل پتہ، عارضی پتہ۔ اب اگر آپ نے آپ کے کہیں سے پیسے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنا ایڈریس چینج کر دیا، مکان چینج کر دیا، تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے، جا کے بینک میں بتانا پڑتا ہے، کہ بتانا پڑتا ہے بھائی میرا ایڈریس چینج ہو گیا، لہٰذا آئندہ جو مجھے بھیجنا ہے اس جگہ پہ بھیجنا ہے، نہیں بتائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلم مستقرھا ومستودعھا، اللہ کو پتہ ہے کون کہاں پر ہے۔ اللہ تو پتھر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ اور یہ بات مطلب ہم سنتے رہتے ہیں، ہم نے تو دیکھی بھی ہے، پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا زندہ۔ تو یہ یعنی اللہ وہاں پر بھی روزی دیتا ہے۔